پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور جب سے یہ حکومت ہے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا کچھ سد باب نہیں ہو رہا؟ قبائل آج بھی رویہ قبائلی رکھتے ہیں، ان کے ہاں جو کسٹمری لا ہے وہ ملک کے قانون سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی بنیاد پہ مختلف ابھار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو کنٹرولنگ میکنزم ہے وہ کمزور پڑا ہے۔ تو جو پارٹنر بنتے ہیں حکومتوں میں وہ بھی حکومتوں کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں، نہیں چلنے دیتے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری بات مانیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اکٹھے چلے ہیں تو پھر ہمیں کسی درمیانی بینچ مارک پہ آنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے پوائنٹ سے تھوڑا، مجھے اپنے پوائنٹ سے تھوڑا نیچے آ کے قومی مفاد اور ضرورت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا۔ جب ہمارے وعدے پورے نہیں ہو رہے یا طریقہ کار درست نہیں ہے تو ہمارے لفظ تلخ ہو گئے۔ ہم آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے باتوں میں تو ان کے رویے بھی تلخ ہو گئے۔ اب یہ تعلقات کی تلخی کی طرف جائیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کے اوپر داسو ہے، اس کے اوپر بھاشا ہے، اس کے اوپر باقی ڈیمز ہیں، ان ڈیمز کو بنائیے، جو ضرورت ہے آج کی وہ فلفل کیجئے۔ یہ بڑا اہم جگہ ہے، بہت بڑا ریزروائر بن سکتا ہے، بڑی ضرورت ہے، لیکن جب چاروں صوبے اس پہ اتفاق کر لیں گے، اعتماد بن جائے گا تو کر لیجئے گا۔ تب پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے ورکرز کا پریشر قبول کرتی ہے، اس کو سامنا کرتی ہے بہادری کے ساتھ۔ وزارتیں نہ لینا، کام نہیں نہ ہو رہے لوگوں کے، اچھا ڈیسیژن ہے، لیکن کلیش کا رستہ جو ہے نا وہ کوئی بہتری کا رستہ نہیں ہوتا۔ ریولوشن سارے ملکوں میں نہیں آتے۔ رشیا میں ریولوشن ہوا تو لاکھوں لوگ مرے، اور ریولوشن کوئی اچھی چیز۔ چائنا میں ریولوشن ہوا تو ملینز لوگ مرے، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اس کے ثمرات بھی لے لیے۔ کتنا بھی طاقتور کوئی گروپ ہو، لیکن اگر فورس جا کے ملیا میٹ کرنا چاہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہے، تو کھلی جنگ تو نہیں کی جا سکتی اس سے۔ گورننس ایشو رہا ہے، لیکن گورننس پنجاب میں تو ہماری گورنمنٹ کبھی رہی نہیں بہت عرصے سے، تو کون سا گورننس کا ایشو ہے؟ گورننس تو ہماری سندھ میں ہے۔ جی ناظرین السلام علیکم۔ وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج ایک بہت ہی خاص انٹرویو لے کے آئے ہیں جو کہ موجودہ معروضی ملک کے حالات کے حوالے سے بہت ریلیونٹ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما آج وی نیوز کے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے ہم ملکی مسائل کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کے حالات کے حوالے سے اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے لیے بہت عزت کی بات ہے قمرالزمان قاہرہ صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس اہم شو میں۔ بہت شکریہ سر۔ اچھا سر، سٹارٹ وہیں سے کرتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا کی خبر ایک ہے، جعفر آباد ایکسپریس، اور بہت خوفناک حادثہ ہے اس کے اندر۔ خاص طور پہ آپ سے اس لیے جاننا چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، اور جب سے یہ حکومت ہے دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا کچھ سد باب نہیں ہو رہا؟ یہ حکومت پیپلز پارٹی مکس سی گورنمنٹ ہے۔ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، اس کو لیڈ کر رہی ہے، لیکن یہ کوئی ایک سال کا کام نہیں ہے، یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، بڑی بات ہے۔ اصل میں تو اس کے ڈانڈے بہت پرانے ہیں۔ ہم نے ملک جمہوری طریقے سے چلانا اور جمہوریت کے تحت چلانے کے لیے حاصل کیا ہے، اور وہی ہمارے پاس ایک اساس ہے، اس کے ذریعے ہی ہم اس ملک کو قائم رکھ سکتے ہیں، اس ملک کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جمہوریت صرف ادارے یا الیکشن یا پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ یا اس طرح آئین بنا دینے سے جمہوریت نہیں آ جاتی۔ صحیح۔ جمہوری معاشرے ہوا کرتے ہیں، اپنے معاشروں کے رویے جمہوری بناتے ہیں، اور اگر آپ کے رویے جمہوری نہیں بنتے تو آپ کی جمہوریت حاصل کرنے کے باوجود آہستہ آہستہ ڈیٹیریٹ ہو جاتی ہے۔ درست۔ ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہم نے خواب دیکھے تھے اس ملک میں جمہوری نظام کے، عوامی رائے کے، انتخاب کے، مختلف ادوار میں عوام کے انتخاب کو بے معنی سمجھا گیا، ڈائریکٹلی الیکشن ہی نہیں کرائے گئے، آئین ہی نہیں بنایا گیا، وہ تسلیم ہی نہیں، اور پھر صرف وہ ایک پہلو ہے، الیکشن کرا دینا، آئین بنا دینا، قانون بنا دینا، ادارے بنا، وہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس پہ عمل درآمد کا۔ اگر آپ عمل درآمد کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو اس کام کی عادت ڈالتے ہیں۔ طاقتور جب ایک قانون کو اوبے کرتا ہے، وہ آئین کو اوبے کرتا ہے، تو نیچرلی اس کے نیچے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اوبے کرتے ہیں۔ سرکاری مشینری جب اس کو اوبے کرتی ہے تو عوام میں بھی اس کو اوبے کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ سوشل سائیکی کو بدلتے ہیں، وہ ڈیموکریٹائز ہوتی ہے۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پرانا آپ کا رویہ ہوتا ہے، روایتیں ہوتی ہیں، آپ نے ان کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اپنی شناختیں بدلنی ہوتی ہیں۔ مثلا پاکستان میں تقریباً سبھی جگہ
تھوڑا بہت فرق کے ساتھ بلوچستان میں سرداری اور قبائلی نظام تھا، خیبر پختونخوا میں قبائلی نظام تھا، پنجاب میں برادریاں تھیں، یہاں بھی کچھ علاقوں میں قبیلے تھے، کچھ علاقوں میں برادریاں تھیں، وہ بھی قبیلہ ٹائپ ہی تھی اور قبیلے کا ہی ایک نام تھا۔ اسی طرح سندھ کے اندر بھی وہاں بھی مخصوص نظام تھا جو کہ عوامی آراء پہ مشتمل لیڈرشپ کا نہیں تھا، جو کہ جبر کا نظام تھا، ایگریرین سوسائٹی کا نظام تھا۔ اس نظام کو اپنے تبدیل کرنا تھا۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ آپ نے اپنی آئیڈینٹیٹیز تبدیل نہ کی ہوں، سوشل سائیکی نہ تبدیل کی ہو، اور میرلی الیکشن کرا کے اور کچھ ادارے کھڑے کر دینے سے جمہوریت آ گئی، یہ کبھی نہیں ہوا۔ اچھا قاری صاحب دیکھیے، میں چھوٹا سا اس پہ نا میری بات ختم ہو جائے تو ہمارا پرابلم یہ ہوا ہے کہ ہم سارے ملک میں اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا میں، اس کے بھی کچھ علاقوں میں زیادہ کچھ میں کم، جن کو آج ہم فاٹا کہہ رہے ہیں، اور کچھ پاٹا والے علاقے بھی ہیں، باقی علاقوں میں بھی لیکن کچھ کم، وہاں پہ ایک قبائلی نظام ہے۔ اور آج بھی باوجود اس کے کہ ہم نے قبائلی نظام تو ابالش کر دیا ٹیکنیکلی، بٹ قبائل آج بھی رویہ قبائلی رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں جو کسٹمری لا ہے وہ ملک کے قانون سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی بنیاد پہ مختلف ابھار پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارا جو کنٹرولنگ میکنزم ہے وہ کمزور پڑا ہے۔ قبائلی نظام میں اب کلیکٹیو وزڈم کی بات بھی ہوتی ہے، کلیکٹیو پنشمنٹ کی بات بھی ہوتی ہے، تو اس کی روایتیں اور ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اس معاشرے کو جمہوری قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے تو بہت مشکل ہو جائے، یہی صورتحال ہوتی ہے جو آج ہم فیس کر رہے ہیں۔ اس میں وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی اس طرح نہیں ہو پائی۔ ڈیولپمنٹ ہوتی بھی تو جو وہاں پہ قبائلی کلچر تھا وہ نہیں ٹوٹا، وہ ٹوٹنا ہے۔ اگر نہیں توڑ سکتے، اوپر سے ہمارے ساتھ ایک اور عذاب بنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ ہم نے جو ریاست کے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بنا کے ہم نے جو جہاد کرا ہے، وہ افغانستان کا ہو یا کشمیر کا ہو، اس نے ایک اور جہد پیدا کر دی ہے۔ اور اب لوگوں میں رویہ آ گیا ہے کہ ہم طاقت کے زور پہ، کبھی قوم پرستی، کبھی لسانی، کبھی مذہب یا فرقہ کے نام پہ ہم بندوق کے زور پہ اپنا نظام قائم کریں گے۔ تو یہ ساری سوچیں مل گئی ہیں، اور اس وقت تصور یہ ہے کہ چند لوگ، چند سے مراد چند لاکھ یا چند ہزار ہو سکتے ہیں، چند لاکھ تو میرے خیال میں نہیں ہوں گے، چند ہزار ہوں گے، لیکن یہ کہنا کہ وہ بالکل کچھ نہیں ہے، چند لوگ ہی ہیں، بالکل 100-200 نہیں، یہ ایک سوچ ہے ان کی۔ لیکن یہ کچھ لوگ، یہ کچھ سوسائٹی کا حصہ، اے سیگمنٹ آف سوسائٹی دیٹ میں بی اے بیٹر، چھوٹا والا اور بڑا والا، وہ اپنی ول دوسروں پہ امپوز کرنا چاہتا ہے۔ اگر وہ ول امپوز نہیں ہو رہی تو وہ اس کو طاقت کے زور پہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ بندے مار کے، وہ ریاست کو اس طرح جس طرح یہ ایشو ہوا ہے، کوئی طالبان کی طرح کر رہا ہے۔ طالبان کے نظام میں بھی افغانستان کے اندر کیونکہ 2 عالمی طاقتوں سے لڑائی ہوئی، بھلے اس میں ہم بھی لڑے، عالم بھی لڑا، اسلحے بھی لڑے، ٹیکنالوجی بھی لڑی، علم فکر بھی لڑا، سب نے کوششیں کی، لیکن آج کہنے والے تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم نے جیتا ہے اور ہماری اپنی مرضی کا نظام ہم نے بندوق کے زور پہ مسلط کیا ہے۔ اب یہ جو فکر ہے یہ قوم پرستی میں بھی آئی ہے، یہاں بھی آئی ہے، اس کے شاخساں نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھیے، اگر تو میرا سوال آپ سے فلسافیکل اور ہسٹوریکل نوعیت کا ہوتا تو اس سے بہترین جواب نہیں تھا، لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا۔ میرا سوال یہ تھا کہ سر 1 سال سے آپ کی حکومت ہے، اس نے کیا اقدام کیے؟ دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، اتنا سا سوال۔ میں اس پہ یہ عرض کروں کہ کوئی بھی مسئلہ جب آپ اس کی بنیاد کو حل نہیں کریں گے یا اس کو بنیاد کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اس کے سلوشن کی طرف پراپر نہیں آ پائیں گے، پھر آپ لیپا پوتی کریں گے۔ ٹھیک، یہ دیوار ہے، اس کے پیچھے ایک پائپ ہے، جو پائپ پھٹ گیا اور اس دیوار میں سے لیکیج ہوتی ہے، تو ہم اس کو اوپر پلاسٹر کر دیں، ہم اس کے اوپر وال پیپر لگا دیں، ہم کچھ بھی کر دیں، لیکن وہ الٹیمیٹلی مہینہ 2 مہینہ نکالے گا۔ ٹیمپریری سولوشنز ہوتے ہیں، ٹھیک، ٹیمپریری سولوشنز بھی ضروری ہیں، جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے۔ گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینے چاہیے؟ جہاں تک تعلق ہماری افواج کا ہے، ہماری پولیس کا ہے، رینجرز کا ہے، ہمارے باقی ذمہ اپنے تئیں وہ حتی الامکان کوششیں کر رہے ہیں۔ روز ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں، افواج کے، دیگر اداروں کے، پولیس کے، رینجرز کے، یا جو ہماری دیگر فورسز ہیں، تو یہ اپنی جانیں کیوں دے رہے ہیں؟ اسی لیے کہ اس ملک کا نظام بہتر کیا جا سکے۔ کیپیسٹی، کیپیبلٹی، مسائل اتنے ہیں کہ کیپیسٹی آف گورننس گورنمنٹوں کے اندر اتنی نہیں ہے جتنے بڑے چیلنجز ہیں۔ اب اس کو ری انفورس کرنا ہے تو گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا والی کیفیت ہو، جتنے ریسورس چاہیے ہوتے اتنے ریسورس نہیں ہیں۔ اور پھر جب ملک کے اندر نظم درست نہ ہو
تو پھر نیچے بھی اس نظم کے کمزوری کے اثرات جاتے ہیں. اداروں میں بھی یہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. کچھ یہ بھی ہے کہ ہم حکومتیں اپنی اپنی جگہوں پہ صوبائی ہوں یا قومی مرکزی حکومتیں ہوں وہ ڈری سی رہتی ہیں. کوئی کسی ایتھنک گروپ سے ڈرا ہوتا ہے, کوئی کسی قبیلے برادری سے ڈرا ہوتا ہے, کوئی کسی مذہبی سیکٹ سے ڈرا ہوتا ہے, کوئی وکلاء سے ڈرا ہوتا ہے, کوئی آپ سے ڈرا ہوتا ہے. تو یہ ایک خوف کی سی کیفیت ہے کہ اچھا یار چھوڑو تو اپنا وقت چلاؤ. لیکن اس میں یہ دیکھیے کہ بعض اوقات نا حکومت میں شامل جماعتیں بھی حکومت کو ڈرا رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے بلاول بھٹو صاحب کی اور زرداری صاحب کا نہری نظام کے حوالے سے جو گفتگو ہے, اور بلاول بھٹو ایک دن ہم بیان سنتے ہیں کہ حکومت چلے گی, ہم اس کے ساتھ ہیں, دوسرے دن ایک اختلافی سی صورتحال ہو جاتی ہے. تو جو پارٹنر بنتے ہیں حکومتوں میں وہ بھی حکومتوں کو ڈی اسٹیبلائز کرتے ہیں, نہیں چلنے دیتے. دیکھیے حکومت کو تو ہم نے کبھی نہیں روکا. کوئی لیجسلیشن ایسی ہے جس کو ہم نے بلاک کیا ہو؟ نہیں ابھی. مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے جب یہ پارلیمانی نظام میں اگر کسی ایک جماعت کی حکومت نہیں نہ ہوتی ہماری, تو پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کوئی مل کے حکومت بناتے ہیں, ایک سے زیادہ جماعتیں. جب ایک سے زیادہ جماعتیں بنتی ہیں تو پھر اختلاف رائے جماعت کے اندر بھی ویسے تو ہوتے ہیں گروپس, لیکن پھر آپ کا منشور کا اختلاف آ جاتا ہے, امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار کا اختلاف ہے, کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے. لیکن یہ ایک جمہوری طریقہ ہے اپنے ملک کو چلانے کے لیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک الیکشن میں کوئی جماعت اکثریت میں نہیں آئے تو پھر الیکشن کراؤ, یہ تو پاسبل نہیں ہے. تو اس میں ہوتا یہ کہ آپ بیٹھ کے نا پہلے طے کرتے ہیں, کیونکہ مختلف الخیال جماعتیں جو کل ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑی ہیں, کل پھر ایک دوسرے کے خلاف چل رہا ہے, تو وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں تو کچھ رول طے کرتے ہیں, کچھ طریقہ کار طے کرتے ہیں. ہم نے وہ طریقہ کار طے کیا جس میں 25 پوائنٹ ہے, وہ آپ کے پاس ہوگا, وہ میڈیا کو دیا. اس کو شہباز شریف صاحب نے بھی سائن کیا, بلاول صاحب نے بھی سائن کیا. اس کے اوپر کچھ عمل ہوا ہے, کچھ نہیں ہوا ہے, کچھ چیزیں رکی ہوئی ہیں. تو جب ہمارا کیونکہ مختلف نقطہ نظر ہے نا, ہم 2008 سے 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم بھی اپنی گورنمنٹ نہیں چلا رہے تھے, ہمارے ساتھ بھی اتحادی حکومت تھی. پہلے مسلم لیگ تھی اور اس کے بعد مسلم لیگ اپوزیشن میں چلے گئی اور ہمارے ساتھ دیگر جماعتیں تھیں. تو ہماری لیجسلیشن کیا ہوتی تھی آپ کو یاد ہوگا, وہ اس میں کتنے بڑے کام ہوئے. 18ویں ترمیم جو بالکل آدھا آئین تبدیل ہو گیا, اس سے کوئی انکار نہیں کر اور سکتا. دوسرا NFC ہوا, تیسرا جتنی لیجسلیشن ہے, چلے میں احتیاطاً کہتا ہوں, ویسے تو ساری تھی لیکن احتیاطاً کہتا ہوں کہ 95% قانون سازی جہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی حکومت کو کہ وہ کثرت رائے سے کرے, اکثریت رائے یا متفقہ رائے سے کرے, ہماری لیجسلیشن اتفاق رائے سے ہوتی تھی. وجہ کیا ہوتی تھی کہ آپ کے اگر ارادہ درست ہے, آپ ایک چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے, اور جو پاکستان کے عوام کے ہی نمائندے ہیں ان کی تعداد اکثریت میں نہیں ہے, اقلیت میں ہے اور وہ اپوزیشن میں ہے, تو ان کا بھی تو حق ہے ان سے انپٹ لے لیں. تو ہمارا ہوتا کیا تھا کہ جب بھی کوئی ڈرافٹ فائنل شکل میں آتا تھا اور اسمبلی میں پیش ہونا ہوتا تھا تو وہ ہم اپوزیشن کو دے دیتے تھے, لیڈر آف دا اپوزیشن کو دیا کہ جناب یہ ہم پریزنٹ کر رہے ہیں, آپ اس میں دیکھ لیجئے کوئی امینڈمنٹ ڈالیں, ابھی ڈال دیں تاکہ یہ پریزنٹ کرنے سے پہلے ٹھیک ہو جائے. یا اگر پریزنٹ کرنا ہے تو ہم وہاں پہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے تھے کہ جی یہ ان کی جو ریزرویشنز ہیں ہماری ڈسکشن ہو گئی ہے, اب کیونکہ بل ٹیبل ہو گیا ہے ہم ایگری کر رہے ہیں. سو اس سے ہوتا یہ تھا کہ بالکل اتفاق رائے سے ہوتی تھی قانون سازی. اچھا, اتفاق رائے کی قانون سازی کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اس کی اونرشپ بہت بڑی ہوتی ہے, لہٰذا اس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا, اس کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے. آج بھی وہی ضرورت ہے. ہم بار بار اپنے اتحادیوں کو یہ کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ کو, کہ آپ نے جو بھی لیجسلیشن کرنی ہے, کوئی ایسا فیصلہ جو پارلیمان میں کرنا ہے یا کوئی قومی فیصلہ کر رہے ہیں, تو ہم کیونکہ مختلف جماعتیں ہیں, ہمارا اور منشور ہے آپ سے, تو آپ نے اور ہم نے کسی ایک بینچ میں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری بات مانیں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم اکٹھے چلے ہیں تو پھر ہمیں کسی درمیانی بینچ مارک پہ آنا پڑے گا. آپ کو اپنے پوائنٹ سے تھوڑا, مجھے اپنے پوائنٹ سے تھوڑا نیچے آ کے قومی مفاد اور ضرورت کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوگا. یہی کام اگر وہ کریں گے تو یہ مسائل نہیں ہوں گے. آپ نے دیکھا 26ویں آئینی ترمیم میں یہ پرابلم آیا, پیپلز پارٹی سپورٹیو تھی, خلاف نہیں تھی. ٹھیک. اسی طرح باقی ایشوز کے اوپر بھی اگر کوئی ایشو آیا, ایون دیکھیں بڑا جو قانون بنا ہے پیکا کا, اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی نے بہت کوشش کی. پہلے بڑا یہ اسٹرانگ لا تھا, اس کو کوشش کی, اس کے اوپر آپ کا اتفاق نہیں ہے, اوکے, یہ ایک اپنا نقطہ نظر ہے, لیکن پیپلز پارٹی نے کوشش کی. تو بہتر یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت یا فیصلہ کرنے سے جب آپ ایک اس کا ڈرافٹ بناتے ہیں تو آپ اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں, یہی بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں. اور یہ جو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا ابھی, کچھ چیزوں پہ لیتے ہیں, نہیں لیا گیا, پھر ہوتا ہی ہے نا کہ ہم اسمبلی میں کوئی بل پیش ہوتا ہے یا کوئی فیصلہ ہوتا ہے, ہم اس کو اپوز کرتے ہیں. جب اپوز کرتے ہیں تو پھر میڈیا کو بھی یہ خبر ملتی ہے. اختلاف رائے بڑھ جائے تو رستے الگ ہو جاتے ہیں, ایسا کوئی امکان ہے؟ میں اس پہ بھی آ جاتا ہوں. یہ آپ کے اس سوال کے جواب ساتھ ساتھ میں ملا لیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے
کہ اختلاف رائے بڑھنے سے تلخیاں ہو جاتی ہیں. میں کچھ 6 مہینے سے مسلسل مختلف پروگرامز میں یا اپنی لیڈرشپ کو، مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو خاص طور پہ جب ملا تو میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ دیکھیں جب ہمارے وعدے پورے نہیں ہو رہے یا طریقہ کار درست نہیں ہے تو ہمارے لفظ تلخ ہو گئے. ہم آہستہ آہستہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے باتوں میں تو ان کے رویے بھی تلخ ہو گئے. اب یہ تعلقات کی تلخی کی طرف جائیں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا بھرپور احساس ہے کہ اس وقت ملک جن بحرانوں کا شکار ہے، ہم ایک اور بحران پیدا نہیں کرنا چاہتے. یہ ملک افورڈ نہیں کرتا، کیونکہ اگر ہم حکومت سے اپنی سپورٹ وڈرا کرتے ہیں تو پھر نظام گر جائے گا. کیا پیپلز پارٹی افورڈ کر سکتی ہے حکومت سے الگ ہونا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی، ویسے پیپلز پارٹی کو کیا مسئلہ ہے؟ پیپلز پارٹی اسی لیے افورڈ نہیں کرتی کہ پیپلز پارٹی اس وقت ملک کو کسی بحران کا سامنے نہیں کرنا چاہتی. یہ ہماری کنسیڈرڈ اوپینین ہے. ورنہ بار بار دیکھیں نا، چیئرمین صاحب بلاول صاحب بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ملے ہیں، ان کی کمیٹیاں ملی ہیں، ہم لوگ جا کے ملتے رہے ہیں، چیف منسٹر صاحبہ سے ملے ہیں، ابھی پرسوں پھر میٹنگ ہوئی. تو کیوں؟ وہ بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں، وہ بھی ایک جماعت کے سربراہ ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا بڑا عزت و احترام ہے، لیکن وہ آپس میں بار بار جاتے ہیں تاکہ مسئلے کا حل نکلے، وے فارورڈ چلے. جب ہماری قیادت کے اوپر اندرونی دباؤ آتا ہے کہ یہ ہمارے وعدے پورے نہیں ہوئے، ہمارے کام نہیں ہو رہے، ہم حکومت کے اندر ہیں، ہمارے ساتھی ہمیں کہتے ہیں کہ حکومت میں بھی ہو، ہمارے کام کرو نہیں ہوتے، تو یہ فرسٹریشن ہوتی ہے. پھر وہ لیڈرشپ کے اوپر جاتی ہے. تو چاہیے یہ کہ جو وعدے ہوئے تھے تو وہ پورے ہو جائیں. اور دوسرا، ہم نے بار بار یہ کوشش کی ہے کہ اگر ہمارے نقطہ نظر سے آپ کو اتفاق نہیں ہے مسلم لیگ کو، تو ان کو چاہیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے. میڈیٹر ہو جاتے ہیں نا بیٹھ کے، ان کے وزیر دو بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کیونکہ حکومت لیڈ میں ہوتی ہے، سو ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ سازی کر رہے ہیں، ہمیں اعتماد میں لے کے چلیں. جہاں تک تعلق یہ دیکھیں نا، اب نہروں کا ایشو آیا، پانی کا تقسیم کا ایشو تو بہت ہی حساس ہوتا ہے اور بہت پرانا بھی ہے. سر یہ ہمیشہ رہتا ہے. ایک اور گزارش، اس کا کوئی پرماننٹ سولوشن میں نے آج تک، جتنا میں نے پڑھا ہے نا، میں نے آج تک اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں دیکھا. اس میں کچھ نہ کچھ سوال اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، اس لیے کہ پانی سدا ایک جیسا نہیں بہتا. بالکل صحیح ہے. اور سدا اس کی ضرورتیں ایک جیسی نہیں رہتی. تو جب اس کی ضرورتیں کم و اس میں کمی بیشی ہوگی تو نیچرلی لوگوں کے اندر اس کے ارتعاش ہوگا، وہ ریفلیکٹ بھی ہوگا. لیکن اس کے سلوشن سیاست نے نکالنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سلوشن نکالا گیا تھا. اور یہ پاکستان کے اندر کوئی پہلا تو نہیں ہے نا دریا، آج تو نہیں شروع ہوا پاکستان بننے کے بعد. یہ تو تاریخ میں صدیوں سے دریا یوں ہی بہہ رہے ہیں، اور ان دریاؤں سے یہ ساری زمین سیراب ہو رہی ہے. پنجاب بھی، سندھ بھی، کے پی بھی، بلوچستان بھی، بلکہ وہ علاقے جو ہندوستان کا حصہ بن گئے، جس کو ہمارے اکثر دوست کہتے ہیں کہ وہ پاکستان نے اپنے دریا بیچ دیے. وہ بیچے نہیں تھے. بنیادی طور پہ وہ جو ہندوستان کے حصے میں علاقہ آیا تھا وہ بھی انہی دریاؤں سے سیراب ہوتا تھا. تو جو علاقہ ان دریاؤں سے سیراب ہوتا تھا، ان کا پانی آپ نے ان کو دینا تھا. یہ دنیا میں نا جن ملکوں کا، یعنی کچھ دریا ہے نا جو کئی ملکوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، تو وہاں پہ ان ملکوں کا پانی کے اوپر بڑا کلیش ہے، صوبوں کا ہے. بلکہ اس کو بالکل چھوٹا کر کے دیکھیں نا، دیہاتی زندگی کو دیکھیے، تو جو نہری نظام سے منسلک علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پانی آپ کا، اس کو واری کہتے ہیں، وہ آپ کا پانی طے ہوا ہوتا ہے کہ آپ کے 4 گھنٹے ہیں، 6 گھنٹے ہیں، جب جتنی آپ کی زمین کی ملکیت ہے تعداد. تو بھائی، رشتہ دار، برادری، ایک جگہ بیٹھنے والے، اگر آپ کا پانی 15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نے زیادہ استعمال کر لیا ہے یا کسی کا پانی توڑ لیا ہے، تو اس پہ خوفناک فسادات، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو جاتی ہے. بالکل ہوتا ہے. تو یہ اس کو ذرا پھر آگے بڑھا کر لیں کہ یہ علاقائی اور یہ صوبائی مسئلہ بن گیا. تو پاکستان میں یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، لیکن اس مسئلے کو عرصہ بنا کے اس مسئلے کا ایک پرماننٹ اس کو فالو اپ کیا گیا، کیونکہ اس کے اوپر پورا ایک ادارہ کھڑا کیا گیا. پھر پانی گیج کیا جائے گا. 91 کا ایک ایکارڈ ہوا. 91 کے ایکارڈ میں طے کیا گیا کہ اپروکسیمیٹلی اتنا پانی آئے گا، اتنے % جو پانی ہوگا وہ سارے صوبوں کو جائے گا، اور اس میں جو کمی بیشی ہے وہ سب شیئر کریں. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو ہمارا ماضی میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے جو کہ کسی اور اصول کے تحت ہوئے، لیکن اس اصول کو وائلیٹ کر دیا گیا. مثلا کچھ ایک نہر نکالی گئی جو کہ بنیادی طور پہ اٹ واز فلڈ کینال. اگر سمندری، اگر بارشی پانی آ جائے گا تو اس نہر کو استعمال کیا جائے گا، یا وہ لنک کینال ہوگی. لنک کینال مطلب ہے وہ اریگیشن کینال نہیں ہوتی، بلکہ ایک دریا کا پانی دوسرے دریا میں ڈالنے کے لیے وہ ہوتی ہے.
تو جب ہم نے یہ اپنے 3 دریاؤں کا پانی تقسیم کیا ہندوستان کے ساتھ، بیاس، راوی، ستلج کا، تو پھر ہمیں ضرورت تھی کہ ہم انڈس سے پانی لے کے جہلم میں، جہلم سے پانی لے کے چناب میں، چناب سے راوی میں، راوی سے آگے، کیونکہ وہ وہی آگے پانی جانا ہوتا ہے نیچے، اس کی پورا ایک نیٹ ورک ہے. اس میں وہ نہر تھی بیسیکلی لنک، لیکن جنرل ضیاء کے دور میں اس نہر کو ضرورت کے تحت اس وقت کوئی خشک سالی آئی، کیا ہوا، تو اس میں سے پانی لینا شروع کیا گیا، پھر وہ پرماننٹ ہو گیا. تو یہ ایک مسٹرسٹ آ گیا. کالا باغ ڈیم کا 2002 میں آئے تو بہت اس پہ شور تھا، گورنمنٹ نے کوشش کی کالا باغ ڈیم بنے، اس پہ اعتماد سازی کی بات کی گئی. اس میں اور باتیں بھی ہوں گی، لیکن ایک بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ اس میں سے کہا یہ جاتا تھا کہ اس میں سے کوئی نہر نہیں نکلے گی، لیکن ڈیزائن کے اندر ایک پروویژن آف کینال رکھ دی گئی. تو ہم نے پوچھا کہ بھائی اگر نہر نہیں نکالنی تو پروویژن کیوں رکھی ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر تمام ممالک میں، یہ ملکوں کے درمیان آپس میں بھی جو اپر ریپیرین ہوتے ہیں نا، کیونکہ پانی ان کے پاس سے گزر کے جا رہا ہوتا ہے نیچے. اب پنجاب کو ضرورت شاید بہت زیادہ پانی کی ہو، لیکن لینا تو اپنا شیئر ہے نا. جس طرح آپ کوئی علاقے نئے آباد کرنے کی کوشش ہے، تو ایک تو اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ جب آپ اس پرپورشنیٹ کو چھیڑتے ہیں تو چھیڑ نہیں سکتے، رولا پڑ جاتا ہے. اپر ریپیرین والے پانی پہلے استعمال کر سکتے ہیں. وہ اگر کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس سے لوئر ریپیرین کا رائٹ مجروح ہوتا ہے، ماضی میں ہوا، یہ مسٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں پچھلا یہ ہوا تھا، آئندہ بھی ہمیں خدشہ ہے. ان نہروں کے اوپر بھی جو بیسک فیکٹر میں سمجھا ہوں، جو نہر، جو چولستان کی نہر کے اوپر سوال ہے، وہ مسٹرسٹ کا زیادہ ہے، خدشے کی بات، خدشہ زیادہ ہے. ٹیکنیکلٹی بھی ان کے اپنے ہوں گے. اس میں ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ جب سندھ گورنمنٹ نے یا سندھ کے لوگوں نے اعتراض کیا تھا، تو اس کو فوری طور پہ، کیونکہ یہ بہت حساس ایشو ہے، ہم پہلے ہی بہت ساری لڑائیاں لڑ رہے ہیں، یہ بھی ایک نیا ایک محاذ کھل گیا ہے اور اس پہ بہت حساسیت ہے، لائف اینڈ ڈیتھ ہے. تو اس وقت گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس، مطالبے ہوتے رہے کہ آپ بلائیے، اعتماد میں لیجیے. وہ نہیں ہو پایا، اور اس کے نتیجے میں اب تلخی بڑھتے بڑھتے یہاں تک ہوگی کہ آپ کو ہمارے جو ایم این ایز ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں، ان کے گھروں پہ جا کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، ان کے مطلب بینر لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ گورنمنٹ اپوز کر رہی ہے. صدر صاحب نے اپنی سپیچ میں اس کو اپوز کیا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ ایک جماعت جس کا وہاں تعلق نہیں ہے، وہ بجائے اس کے کہ سندھ کے ایشو کو، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے ایشو کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب نے جو کہا ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے الج کر دیا زرداری صاحب کو کہ جی وہ اور غلام صاحب تو پانی بیچ رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آخری ایک جملہ، اس معاملے میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے، اعتماد سازی کی ضرورت ہے. پہلے ہم یہی کہتے تھے کہ کالا باغ ڈیم ایک بد اعتمادی کا شکار ہو گیا ہے، فی الحال اس کو چھوڑ دیجیے. آپ اس کے اوپر داسو ہے، اس کے اوپر بھاشا ہے، اس کے اوپر باقی ڈیمز ہیں، ان ڈیمز کو بنائیے، جو ضرورت ہے آج کی وہ فلفل کیجیے. یہ بڑا اہم جگہ ہے، بہت بڑا ریزروائر بن سکتا ہے، بڑی ضرورت ہے، لیکن جب چاروں صوبے اس پہ اتفاق کر لیں گے، اعتماد بن جائے گا تو کر لیجیے گا. اسی طرح آج بھی اس بات کی ضرورت ہے. یہ بات درست ہے کہ پنجاب کا بھی ایک بڑا سالڈ مقدمہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کا مقدمہ نہیں ہے. اس وقت پنجاب والے اس مقدمے کو بہت زور سے بیان اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارے جو سندھ والے بھائی ہیں وہ ذرا جذباتی کیفیت میں ہیں، اور جائز ہے، ایسی غلط نہیں ہے ان کا، لیکن پنجاب کے مقدمے میں بڑی جان ہے. اب ان کو بھی چاہیے، پنجاب کو بھی، کہ وہ جو نئے علاقے آباد کرنے کے لیے اپنے پانی کو ری ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں یا ڈائیورشن اس کی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو جو جدید ذرائع ہیں نا پانی کے استعمال کے، ایفیشینٹ یوز آف واٹر، پہلے اس کی طرف جانا چاہیے. اس لیے کہ ایک اسٹڈی یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کے ٹوٹل جو پانی اس وقت اویلیبل ہے ہمیں، اس پانی کا کوئی 3-4%، صرف 3-4% ایفیشینٹ یوز آف واٹر سے، یا 5% اگر ہم سیو کر لیتے ہیں، یعنی اسپرنکلر سے، ڈرپ اریگیشن سے اور طریقوں سے 5% پانی اگر آپ سیو کر لیتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک تربیلا ڈیم بچا لیا. اتنا پانی آپ سیو کر سکتے ہیں جو لاکھوں ایکڑ کو یا لاکھوں سے بھی زیادہ ایکڑ کو سیراب کر سکتا ہے. ٹھیک. تو ہمیں ایسے ذرائع کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے. پہلے اعتماد سازی جو ہی بہتر ہوگی، ہمارے ملک کے اندر ایک کوہین ہوگا،
تب ہم زیادہ ایسے پروجیکٹ کر سکیں گے، زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گے، اور ایک دوسرے کے لیے قربانی بھی دینی پڑی تو دیں گے. لیکن آج یہ کیفیت نہیں ہے. اور پہلے سے موجود جو بہت سارے ہمارے ویک پوائنٹس ہیں، یا جو ہمارے اب یہ کہہ لیجیے انفارچونیٹلی میں کوئی مناسب لفظ نہیں تلاش کر پا رہا، کہ جو ہمارے کریکس ہیں آلریڈی، یہ کوئی نیا کریک نہ ہو، اور ان کریکس کے ساتھ مل کے یہ کوئی بڑا کریک نہ بنے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے سسٹم میں اتنی بڑی پہلے وہ کام کرنے چاہیے جو ان بد اعتمادیوں کو دور کرنے کا باعث بنے، اور جب آپس میں اعتماد سازی ہو جائے تو پھر یہ کریں. اور اس کے لیے بھی جمہوری تجربہ ہی واحد تجربہ ہے. بالکل دوست. اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے اوپر مختلف معاملات کے سلسلے میں اپنے ورکرز کا پریشر ہے، ہونا چاہیے، اور پیپل پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اپنے ورکرز کا پریشر قبول کرتی ہے، اس کو سامنا کرتی ہے بہادری کے ساتھ. وزارتیں نہ لینا، کام نہیں نہ ہو رہے لوگوں کے، اچھا ڈیسیژن ہے. ایک تو یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا، یہ صرف عوام کے ووٹوں سے آتی ہے. ہم کسی سہاروں سے نہیں آئے. تاریخ میں ہم بڑا چھاتی ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی ادارے کے سہارے سے الیکشن نہیں جیتا. ساری جماعتیں یہی کہتی ہیں. نہیں، ساری جماعتیں یہ نہیں کہہ سکتی. میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کسی کے سہارے نہیں جیتا. ہاں، یہ درست ہے کہ کچھ ادوار میں ہمارا راستہ نہیں روکا گیا. ٹھیک. دس واز دا ریلیف. ہاں. تو ہم جیت گئے. جب ہم نے جیتنا ہی صرف عوام کے سہارے ہے تو ہم عوام کی سن کے رہیں گے نا. ٹھیک. یہ ہمارا اساس ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم نے وزارتیں نہیں لی، تو یہ سٹارٹ میں جب کولیشن بن رہی تھی اور گورنمنٹ فارمیشن تھی، میں اتفاق سے اس کا حصہ تھا، اس کمیٹی کا. ریگریٹس ہیں اس فیصلے پہ؟ نہیں، بالکل نہیں. اوکے. جماعت کے اندر یہ مباحثہ ہے. کچھ لوگوں کی رائے آج بھی ہے، کیونکہ یہ جس طرح میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں، تو جماعت کے اندر بھی لوگوں کی مختلف رائے ہے. لیکن بڑی رائے یہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ درست ہے. کیوں؟ ایک تو اتحادی گورنمنٹوں میں ہمارا آپس میں ماضی کا بھی ہے نا تجربہ ہمیں، کہ اگر ہم آپس میں مل کے حکومت کرتے ہیں تو کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ کلیش ہوتا ہے ہمارا، تو کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوتا. وہ فیصلہ سازی ڈیلیڈ ہو جاتی ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یار اس وقت ملک جن بحرانوں کا شکار ہے، جتنے بڑے پرابلمز ہیں، یہ کسی ایک جماعت کو حکومت کرنی چاہیے. ایک وقت آیا جب پہلے تو یہ تھا نا، یہ بحث تھی. پھر یہ وقت آیا کہ آفر کیا گیا بلاول صاحب کو کہ یہ تجویز بھی ہے کہ آپ 50-50 کر لیں، 2.5 سال حکومت کر لیں. تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، حکومت 5 سال کے لیے کرنی ہے. یہ پیپلز پارٹی نے کیا، بلاول صاحب نے کیا. کیوں کرنی ہے؟ انہوں نے ساتھ اس کی وضاحت بھی دی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ حکومت پہلے ہی بڑے مسائل کا شکار ہے. اکانومی کا حال برا ہے، فیڈریشن کا حال برا ہے، دہشت گردی اس وقت بھی آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی. اتنے پرابلمز ہیں. تو ان اپوزیشن کے ساتھ مطلب کلیش ہے. تو ان پرابلمز پہ اگر ہم پہلے دن سے یہ کہیں کہ یہ گورنمنٹ تو ہے 2.5 سال کی، تو ایک تو یہ تاثر جائے گا کہ دیکھو جی انہوں نے اقتدار کی بندر بانٹ کر لی ہے، اور یہ گورنمنٹ 2.5 سال کی ہے، یہ کیا کرے گی اس کو. تو جی اب تو آج تو ہم کہتے ہیں جی کہ 1 سال ہے، تو 1 سال تھوڑی مدت ہے، یہ 4 سال ابھی باقی ہیں تو کی بہتر کر لیں گے. تو اس سے گورنمنٹ بالکل ویک فوٹنگ پہ ہوگی. تو یہ ملک کے قطن مفاد میں نہیں. یہ صریحاً ایک سیاسی اور ملکی مفاد کا فیصلہ تھا. ورنہ وزارتیں کس کو بری لگتی ہیں؟ ہم وزیر ہوتے، ہمارے ساتھی وزیر ہوتے، ہمارے بھی کام ہو رہے تھے. سیاست کے اندر سارا کچھ اصولوں پہ نہیں چل رہا ہوتا. یہ ہمارے کچھ ساتھیوں کا یہ خیال ہے نا کہ سارا سچ بھی بولا جاتا ہے اور سارا کچھ اصولوں پہ چل رہا ہوتا ہے. نہیں، اقتدار کے اندر رہ کے بھی آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہوتی ہے. سر مجھے یہ بتائیے، اور اس کا بھی ایک میکینزم ہے. اچھا، یہ حکومت جس طرح بنی، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اس میں بہت کنٹریبیوشن ہے. نون لیگ حکومت کر رہی ہے، سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی تائید ہے اس حکومت کو. اسے بیکنگ کہہ لیں، تائید کہہ لیں، مرضی کہہ لیں، رضا کہہ لیں، کوئی لفظ استعمال کر لیں. یہ سسٹم چلے گا؟ یہ حکومت چلے گی 5 سال؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک صورت ہے تائید ہے، دوسری صورت ہے کلیش ہے، تیسری صورت ہے کہ جی بالکل آئین کے مطابق چلیں. آئین کے مطابق تو چلنے کی عادت ڈالنی ہے. ٹھیک. ایک دم تو آتے نہیں پڑتی. ٹھیک. آپ اور میں سگریٹ پیتے ہوں اور سگریٹ چھوڑنے ہوں، ڈاکٹر بھی کہتا ہے کہ یہ ہارٹ کی مرض کا شکار ہو جاؤ گے، پھیپھڑے خراب ہو رہے ہیں، چھوڑو. تو چھوڑتے چھوڑتے ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل. پاور کے اندر اور ڈائنامکس ہوتے ہیں. تو وہ تو رستہ ہے گریجول کا. اور اس کے لیے بھی یہ ہے کہ ہم گریجولی اپنے ادارے، پارلیمان
یا اسمبلیز یا پولیٹیکل پارٹیاں، ہم اپنے ادارے پارلیمنٹ کا کردار بڑھاتے چلے جائیں، اس کی ایفیشنسی کو امپروو کریں، ساری سیاسی جماعتیں مل کے، جو وہ تگڑا ہوگا، طاقتور ہوگا، اوپر اٹھے گا، باقی ادارے اس کے نیچے آ جائیں گے۔ ایک تو یہ رستہ ہے جو دنیا میں اختیار کیا گیا ہے، یہی بہتر رستہ ہے، کوئی دوسرا اور رستہ نہیں۔ دوسرا ہے کلیش کا رستہ۔ کلیش کا رستہ ہمارے ملک میں جب ہوا، ہم نے بھی کیا، کوشش کی، اسٹرگل کی، لیکن کلیش کا رستہ جو ہے نا وہ کوئی بہتری کا رستہ نہیں ہوتا۔ ریولوشن سارے ملکوں میں نہیں آتے۔ رشیا میں ریولوشن ہوا تو لاکھوں لوگ مرے، اور ریولوشن کوئی اچھی چیز، چائنا میں ریولوشن ہوا تو ملینز لوگ مرے، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اس کے ثمرات بھی لے لیے۔ لیکن بہت سارے ملکوں میں ریولوشن نہیں ہوئے، فیل ہو گئے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ اس کو انقلاب کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ انقلاب کی بالکل ڈائنامکس مختلف ہوتی ہے، اس کی تیاریاں اور ہوتی ہیں اس کی، اور پھر اس میں سکسیس ہو بھی جائے تو عوام کو کیا ریلیف ملتا ہے۔ یعنی چائنا کا انقلاب ہو جانے کے بعد بھی اس نسل نے، اس سے آنے والی نسل نے کیا کمایا تھا، آج والی نسل تو چلو اس کا ثمرات دے رہی ہے۔ سیم ہیپن ان رشیا۔ سو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کلیش کی طرف جائے بغیر ادھر چلیں۔ تیسری صورت یہی ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہو، وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرے، بہتر کام کرے، اچھے فیصلے لے، مشکل فیصلے لے، اور اس کو اداروں کی سپورٹ رہے۔ ہمارے ہاں کیونکہ اداروں کا اقتدار کے اندر شراکت رہی ہے یا مداخلت رہی ہے، بلکہ ڈائریکٹ ٹیک اوور رہا ہے، تو اس کی ایک ہیبٹ ہے، اس کو بھی ساتھ دے کے چلنا چاہیے۔ تو اداروں کو ان سپورٹ رہنا چاہیے اور پولیٹیکل اونرشپ ہونی چاہیے۔ 5 سال پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ مجھے بالکل اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں۔ اچھا، ایک سوال بہت امپورٹنٹ، عمران خان جس پوزیشن پہ ہیں، کس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ بھٹو صاحب بھی اس پوزیشن میں تھے، حالانکہ میرے خیال میں دونوں کا سٹانس ڈیفرنٹ تھا، لیکن لوگ اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ عمران خان جیل میں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اب 14 سال جیل میں رکھیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ پھانسی کی سزا بھی ہو سکتی ہے، وہ جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ یہ کوئی درست کام ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا جائے؟ ایک سیاسی لیڈر ہے، سابق وزیر اعظم ہے، اور یہ کتنا ریلیٹ کرتا ہے بھٹو صاحب کی مثال سے؟ بھٹو صاحب کی مثال تو اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ بھٹو صاحب کے خلاف تو قانون کی دھجیاں اڑائی گئی تھی نا جی، اور ماشاء اللہ تھا، اور جبر تھا، اور آپ نے شاید دیکھا ہوگا، ہم نے بھگتا ہے تھوڑا سا۔ میں بھی اس وقت بھی طالب علموں میں تھا، تو ہمارے تو ساتھیوں کو کوڑے لگتے تھے، چوکوں میں کھڑے کر کے لاؤڈ سپیکر لگا کے کوڑے لگاتے تھے تاکہ ان کی چیخیں لوگ سنیں اور خوفزدہ ہو جائیں۔ یہ جو گھروں کے اندر گھسنے کا رواج ہے وہ اسی شروع ہوا تھا، بہت طریق تھا۔ تو یہ اگر تو، اور جو ماضی میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے، اگر آج ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے نا، ماضی سے سبق سیکھنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر تو کوئی کسی جرم میں ملوث ہے تو اس کو اس بنیاد پہ ایکسیپشن نہیں ہو سکتی، اس کی ایگزمپشن نہیں مل سکتی کہ وہ بڑا لیڈر یا وہ پاپولر ہے۔ اس کو اپنے جرم کی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، اس کو تادیب ہونی چاہیے، لیکن قانون کو کھینچ کے کسی کو سزا کے لیے تیار کر لیا جائے جو ہمارے ہاں رہا ہے، تو یہ فروٹفل نہیں ہوتا، فروٹفل نہیں ہوتا۔ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی سیاسی لیڈر اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک لوگوں کے دل سے نہ اتر جائے۔ بالکل صحیح۔ اور وہ اپنے کام، اپنی پرفارمنس، اپنے رویوں سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے بہت سارے رویے اب لوگوں کے اندر مباحثہ ہے، ان کے ساتھیوں کے اندر بھی مباحثہ ہے، ان کی جماعت کے اندر بھی، ان کے سمپتھائزر کے اندر بھی مباحثہ ہے کہ جی خان صاحب کا یہ رویہ درست نہیں ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کی رائے یہ ماننے کے باوجود وہ کہتے ہیں جی جو اس وقت نظام چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دونوں طرف اس بات میں لاجک ہے، لیکن اس کا کوئی کوئک سولوشن نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی ہو سکتا ہے میری بات بہت بری لگے، مجھے بڑی گالیاں دیں لوگ، آج کل یہ بھی رواج ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین کے اوپر ہم مکالمہ نہیں کرتے، گالیوں میں جواب سوشل میڈیا نے یہ بڑی سہولت دی ہے لوگوں کو، تو یہی، اور یہی عذاب ہے کہ سوشل میڈیا کو اگر تھوڑا بہت کنٹرول کرنے کے لیے، کچھ ضابطے میں رکھنے کے لیے قانون سازی ہوئی ہے تو اس پہ سارے لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کیسے؟ اچھا، سوشل میڈیا نا، دیکھیں سر، ہمارے یہاں بھی کنٹرول کوئی نہیں ہو رہا، پیکا سے کوئی نہیں کنٹرول ہوا۔ اس وقت آپ دیکھیے، میں یہ تکلیف دہ مثال، بہت جو ابھی کی میں مثال دیکھ رہا ہوں، اس وقت جو ٹرین کا واقعہ ہے، بی ایل اے کے اکاؤنٹس کیا کر رہے ہیں، انڈیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کیا کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے یہ ایک فورس بن کر رہے ہیں۔ پیکا کا قانون ہوتا تو مطلب دنیا میں تو اب یہ قوانین ہے، اگر کوئی لنک آپ نے غلطی سے بھی دبا دیا اور وہ انوانٹیڈ سا لنک ہے، آپ کو سزا ہوگی، آپ ڈپورٹ کریں گے، آپ کی نوکری جائے گی۔
ہم نے قانون تو بڑے بنائے, امپلیمنٹیشن کہاں ہے؟ امپلیمنٹیشن پہ ٹائم لگے گا. اصل میں پرابلم یہ ہوتا ہے, اور یہ بھی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے, ہمارے یہاں یہ ہو نا کہ بہت سارے قانون ہم نے نیک نیتی سے بنائے پھر بد نیتی سے استعمال کیے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا جملہ. اور لیکن اس وقت ایسے قوانین موجود ہیں, اور بالکل کوشش کرنی چاہیے. یہ پرسیپشن کی جنگ بھی ہوتی ہے نا, اور اگر لوگوں کے اندر یہ مطلب اس کو میڈیا وار بنا دیا جائے, اور وار بنا کے لوگوں کو ڈپریس کرے, اور آپ اپنے ہی اداروں کے اندر, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ پی ٹی آئی والے حکومت میں تھے تو یہ نہیں ہو رہا تھا, اس کے اوپر لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ بھائی یہی لوگ تھے نا جو کل ہمارے گلے کاٹتے رہے, پھر آپ یہ باہر چلے گئے, ان کے خلاف آپریشن ہوا, یہ بھاگے تو جا کے اپنی ان کی سینچری بن گئی, جا کے ہیچری بن گئی بلوچستان میں, آپ نے خیبر پختونخوا میں, سوری افغانستان. تو افغانستان سے اب پھر آپ نے ان کو واپس بلایا, تو کیا نتیجہ تھا اس کا؟ آپ نے ان کو واپس آنے کا, اپنے گھروں میں بات ہونے کا, اسلحہ سمیت جتھے رکھنے کی اجازت دے دی. ایک تو یہ بھی اعتراض ہے. اب سیاسی جماعتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, مذہبی جماعتوں کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ ہماری دفاعی فورسز جو ہے, مطلب اگر ہمارا جوان بلوچستان کے اندر ہماری کوئی ایجنسی کسی نوجوان کو اٹھاتی ہے, وہ جو فورس کا بندہ ہے وہ کسی قبیلے کا تو نہیں ہے, وہ تو کوئی پنجابی ہوگا, کوئی پٹھان ہوگا, کوئی سندھی ہوگا, ہو سکتا ہے بلوچی بھی ہو, یا کسی اور علاقے کا ہو. اس کی کیا دشمنی ہے اس نوجوان سے, اس کی کیا دشمنی ہے اس ایکٹیوسٹ سے, جو بظاہر تو ایکٹیوسٹ ہے لیکن اس کی ساری ایکٹیویٹیز تو میرے آپ کے سامنے نہیں ہیں. اور اگر کہا جائے کہ اس کے خلاف ثبوت دو, تو کہاں سے لائیں گے آپ ثبوت؟ یہ جن لوگوں نے ٹرین اغوا کی ہے, لوگ اغوا کیا ہے, کل آپ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا چاہیں گے تو کہاں سے ملیں گی شہادتیں, کہاں سے ملیں گے ثبوت؟ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جوان جو ہیں, ہماری سپاہ جو ہے, ہماری پولیس جو ہے, جو باقی سرکاری ایجنسیاں ہیں, وہ اتنی بڑی تعداد میں روز شہادتیں پاتے ہیں اسی کام کے لیے نا کہ اس نظام کو ٹھیک کرے. یہ چیلنج اتنا بڑا ہے, اور جو طالبان کا, اور یہ وہاں بھی فکر ہے پوری ایک, اور یہاں بھی ایک فکر ہے, یہ مذہبی فکر ہے, وہ لسان وہ جو ہے قومیت کی فکر ہے. دونوں بڑی تگڑی ہے, قوم پرستی کی تحریکیں یا مذہب کے نام پہ تحریکیں بڑی ڈرڈی ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے اندر تو لوگ اپنی جانیں دے دیتے ہیں, جان کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن یہ بات بھی تاریخ میں رقم ہے کہ دونوں کے نام پہ دنیا کی قوموں میں بہت دھوکے ہوئے, بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ دھوکے ہوئے. لوگوں نے عظیم قربانیاں دی, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قربان ہو گئے, پتہ چلا یہ تو سارا تھا ہی فالس. اس کے اندر بڑی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دست بستہ گزارش یہی کی جا سکتی ہے اپنے بھائیوں سے کہ اس وقت اگر کوئی غلطی بھی اداروں سے ہوئی ہے یا ہے تو اس کو ٹالریٹ کیا جائے, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے, لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت ہم نے ملک بچانا ہے, اور میں اور آپ نہیں لڑ سکتے. جو لڑ رہے ہیں وہ جیلی نہیں لڑ رہے, ان کے روز خون بہتے ہیں. ہمیں تو ہمارے صاحب جو خبر ملتی ہے نا, وہ تو ملتے ہیں اتنے لوگ شہید ہو گئے, ان سے کئی گنا زیادہ لوگ زخمی ہوتے ہیں. کسی کا ہاتھ چلا جاتا ہے, کسی کی ٹانگ چلی جاتی ہے, کسی کی آنکھ چلی جاتی ہے, پرماننٹ ڈسیبل ہو جاتے ہیں لوگ جو ہماری فورسز کے جوان ہیں, اور وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے ہیں. ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, وہ اپنے خاندانوں کے کمانے والے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی قربانیاں ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کہیں کہ جی ان کا کام ٹھیک نہیں ہے, پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. جس طرح میں کہتا ہوں کہ سیاست کرنا میرا کام ہے, ہمارا صاحب آپ کا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں صحافت کیونکہ مجھے کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے, میں تم سے بہتر جانتا ہوں صحافت کے. تو یہ بات تو دونوں جگہ درست ہے نا. اسی طرح جو فورسز کے لوگ ہیں, ان کی جو کمانڈ ہے, وہ جس طرح فیصلہ سازی کرتی ہے, وہ مجھ سے آپ سے یہ چیزیں تو ان کو پتہ ہوتی ہیں نا, لیکن جب وہ فیصلے کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے مسئلہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. مثلا ایک علاقہ ہے, آپ نے سیج کر لیا, کچھ لوگ ہیں آپ نے اٹھا لیے. اب جن لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں یا جن لوگوں نے سیج کی ہوئی ہے علاقے میں, جو کسی گاؤں کے اندر داخل ہو گئے, کسی علاقے کے اندر وہاں سے بیٹھے ہوئے, تو وہ فورس کے اندر ہیلی کاپٹر آئے, پیدل کوئی آئے یا گاڑی کوئی آئے, وہ تو اس کو ہٹ کریں گے اسٹریٹ وداؤٹ ایکسیپشن. اس کے جواب میں, کیونکہ وہ تو سامنے ہوں گے نا سارے, اور اس سے اگر بے گناہ لوگ بھی شہید ہو گئے تو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. یعنی دہشت گرد اگر کسی بے گناہ کو مار دیتے ہیں, سو وٹ, ان کو کیا پرواہ ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ مذمت کریں گے. فورسز کی طرف سے جب ریٹیلیشن ہونی ہے تو ان کے ہاتھ بڑے بندے ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیں نا, کتنا بھی طاقتور کوئی گروپ ہو, لیکن اگر فورس جا کے ملیا میٹ کرنا چاہے, اس کے ساتھ جنگ کرنا چاہے, تو کھلی جنگ تو نہیں کی جا سکتی اس سے.
پھر تو وائلنس انہیں کا حق ہو جاتا ہے. تو ان کا ہاتھ بندہ ہوتا ہے کہ یہ گھر ہے, اس گھر میں کوئی معصوم لوگ ہوں گے. ایسے لوگ پھر ان کو آگے شیلٹر بھی بنا لیتے ہیں. تو جب فورس وہاں جاتی ہے تو وہ رینڈم فائر نہیں کر سکتی, رینڈم بمبارمنٹ نہیں کر سکتی, وہ تو ایریل اٹیک بھی کر سکتی نہیں کرتی, کیونکہ اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں, اسی لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ورنہ اگر علاقے فتح کرنے ہوں تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے. ون لاسٹ کوشچن اینڈ دس کوشچن مائٹ اوفینڈ یو. پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما ہیں آپ اور بڑے اہم رہنما ہیں. پیپلز پارٹی پنجاب سے ختم ہو چکی ہے, اس کو آپ لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جماعت تو ختم نہیں ہوئی, آج بھی پیپلز پارٹی کے سمپتائزر, ورکر, آرگنائزیشن موجود ہے. جیتنے والی کیفیت جو ہے ہماری وہ بڑے تھوڑے علاقوں میں رہ گئی, یہ بات درست ہے. ہم کمزور ہوئے. وجہ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جو مائنڈ سیٹ تھا نا شروع سے وہ اکثریت میں پنجاب کے اندر ہے, فورسز میں ہے, اداروں میں ہے, سیاستدانوں میں ہے. کاؤنٹر جو کیا گیا وہ نارملی وہ پنجاب اور پیپلز پارٹی کو, حالانکہ پنجاب کی پارٹی تھی یہ, سندھ کی پارٹی نہیں تھی, تو ہمیں آہستہ آہستہ مارجنلائز کیا گیا. اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو اس کو ختم کرنے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو موومنٹس چلائی گئی, کوششیں کی گئی, توڑ پھوڑ کی گئی, وہ سندھ کے اندر کامیاب نہیں ہو پائی اتنی. پنجاب میں وہ زیادہ کامیاب رہی, اور یہاں پہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں بڑی کوشش کر کے, پھر مذہبی طبقے کی بہت کوشش رہی, وہ بھی ہمارے کیونکہ خلاف رہے نارملی. ان کا بھی گڑھ پنجاب اور خیبر پختونخوا ہے. اور سر قاعدہ صاحب دوسروں پہ تو الزام لگانا بہت آسان ہے, آپ کی اپنی کچھ خامیاں, کیا پیپلز پارٹی وہ پیپلز پارٹی اب ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے اگر وہی پیپلز پارٹی کا ذکر کرنا ہے تو سندھ میں بھی وہی پیپلز پارٹی ہے نا, تو وہی مسلم لیگ بھی نہیں ہے, وہی باقی جماعتیں بھی نہیں ہیں. تو یہ تو ڈکے تو ہے, میں اس سے انکاری نہیں ہوں. لیکن اب دیکھیں پارٹیوں نے پاسبلٹیز کے اندر کام کرنا ہوتا ہے. پالیٹکس از آرٹ آف پاسبلٹیز. سیاسی جماعت صرف آئیڈیلز کے تحت کام نہیں کر سکتی. ہاں اس نے آئیڈیلز کو سامنے رکھ کے فوکس کر کے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے, لیکن جو بھی اس نے فیصلے لینے ہیں اس نے گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر چلتے جانا ہے. صرف آپ آئیڈیل کو حاصل کرنے کے لیے اگر چلیں گے تو آپ گر جائیں گے. پیپلز پارٹی اس وقت صرف ہم کمزور نہیں ہوئے, باقی جماعتیں بھی کمزور ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم سپورٹ کے بغیر الیکشن لڑتے ہیں, سو وہ بھی ایک ایشو رہا ہے. گورننس ایشو رہا ہے. لیکن گورننس پنجاب میں تو ہماری گورنمنٹ کبھی رہی نہیں بہت عرصے سے, تو کون سا گورننس کا ایشو ہے؟ گورننس تو ہماری سندھ میں ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہے. دیکھیں سندھ کے اندر میں تو یہ کہہ رہا ہوں ابھی جو حالات ٹھیک ہونے کی بات ہے کہیں نہیں ہے. ہاں اس کو بہت امپروو کرنے کی بہت سارا کام بھی ہوا ہے, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, انفراسٹرکچر میں بہت ساری بہتری آئی ہے, بہت سارا کام ہونے والا ہے, یہ بات بھی درست ہے. اس میں بیڈ گورننس بھی ہے, لیکن ایک اوور آل مزاج ہے سماج کا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی ایک ادارہ ہم چاہیں درمیان میں سے اٹھا کے کہ یہ ادارہ ہم مثالی بنا لیں. ہم نے کوششیں کی ہیں, مثلا ہم نے موٹر وے پولیس بنائی, بڑا مثالی ادارہ بنایا. ہم نے ناظرہ بنایا, بڑا مثالی ادارہ بنایا. بڑے آہستہ آہستہ پتہ چلا ان کے اندر بھی ہم نے وہ ہماری جو قومی ڈکے ہے اس کے بھی اثرات وہاں پہنچنے شروع ہو گئے. تو یہ لازمی عنصر ہوتا ہے. تو ہم نے اوور آل سوسائٹی کو ہی ریفارم کرنا ہے, اداروں کو بھی کرنا ہے, اوپر سے چیک بیلنس کو بھی بہتر کرنا ہے. تو یہ ایک پرابلم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. ہماری قیادت کو بھی اس بات کا احساس ہے, اور ہماری آرگنائزیشن اب دوبارہ ری آرگنائز ہو رہی ہے. بلا شبہ ایک بڑا چیلنج ہے. میں خود پنجاب کا ذمہ دار رہا ہوں, پریزیڈنٹ رہا ہوں, اور ہم نے کوشش کی کہ اس پارٹی کو, تو پارٹی کا آج بھی ایک بہت اچھا بیس موجود ہے. آپ کسی وقت کسی ضلع میں جاتے ہیں پارٹی کے لوگ تو آپ جو اس کو فالو کیجئے, وہاں پہ جلسے ہوں گے, جلوس ہوں گے, لوگ آئیں گے, اور لوگوں کی پوری نسلیں اس کے ساتھ ہیں. پرابلم یہ ہے کہ کچھ سیکٹرز میں ہم لیک کر رہے ہیں. اس وقت نا ریئلٹی کی لڑائی کم ہے, اس وقت پرسیپشن کی لڑائی زیادہ ہے, اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑی جا رہی ہے. اچھا, پرسیپشن کی لڑائی ہمیشہ پرسیپشن کی لڑائی رہی ہے. میں گزارش کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. پرسیپشن تو خیر نیچرلی ہوتا ہے, آپ لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں, تو ہے تو مذہبی جماعتیں بھی خواب دکھاتی ہیں, ہم بھی خواب دکھاتے ہیں, باقی مولوی صاحب بھی خواب دکھاتے ہیں, آپ بھی دکھاتے ہیں, خواب بھی دکھاتے ہیں, میں بھی خواب دکھاتا ہوں سیاستدان. لیکن جو اس وقت مطلب ڈیلیورنس کا ایشو ہے, وہ ڈیلیورنس پہ توجہ نہیں ہے. مطلب ذوالفقار علی بھٹو نے لوگوں کو بڑے خواب دکھائے تھے, سارے پورے تو نہیں ہوئے, لیکن اس طرف ایک سمت ہے. اگر کوئی مجھے پوچھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال
آپ جا کے ان ہاریوں سے پوچھو، ان پنجاب کے چھوٹے کسانوں سے، ان کمزور قومیتوں سے جن کو انفارچونیٹلی نہ مذہب میں کوئی کمزور قومیت ہے نہ دیگر. کیا یہ تو مثال عمران خان اس کے ملک صادق آتی ہے؟ میں بتاتا ہوں، اس ملک کے مزدوروں سے پوچھیے جو اس وقت کے تھے. آج کا مزدور بھی انہی خوابوں میں بیٹھا ہوتا ہے. آج بھی اگر پاکستان کے اندر ریفارمز کا ایشو ہے، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، وہ یوتھ کے پروگرامز ہوں، وہ باقی ہوں، تو یہ خواب پیپلز پارٹی دیکھتی ہے. یہ جو آج آپ کو کبھی لیپ ٹاپ اسکیم نظر آتی ہے، کبھی یوتھ پروموشن نظر آتی ہے، کبھی اور یہ صحت کارڈ جو ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے سارے پروگرام، یہ سارا ہمارا کنسیوڈ آئیڈیا ہے جو بی بی شہید نے کنسیو کیا تھا. تو لوگوں کو آج بھی بھٹو صاحب کے دور کی ریفارمز، ایجوکیشنل ریفارمز، دیگر ریفارمز، وہ آج بھی لوگ فیسینیٹ کرتے ہیں. اختلاف بھی کرتے ہیں بہت، یہ بات نہیں ہے کہ اختلاف نہیں، اور ان سے اچھے فیصلے بھی ہوئے، کمزور فیصلے بھی ہوئے. سو اس کے ساتھ لوگوں کا ایک عشق ہوتا ہے. بالکل وہ ریئلٹی تھی. لیکن اب عمران خان صاحب بھی تو شعور دے رہے ہیں نا. شعور کیا ہے آج کی؟ نا مجھے افسوس ہے، مجھے احترام ہے ان کا، لیکن کیا شعور ہے کہ آپ صرف گالی دے کے کام کرنا چاہتے ہیں؟ آپ بالکل جھوٹ بول کے پرسیپشن کے ساتھ صرف فائٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں 4 سال میں آپ بتائیں قوم کو کہ آپ نے وہ کون سے انڈیکیٹرز تھے، وہ کون سے ایسے رویے تھے قوم کے جو ٹھیک کیے. ڈکلائن تو پہلے ہی تھا. آپ نے اس ڈکلائن کی رفتار اگر 30 کلومیٹر پر گھنٹے کے ساتھ تھی تو آپ نے اس کو 130 کلومیٹر پر گھنٹہ کر دیا. تو کیا یہ خدمت ہے آپ کی؟ آپ نے اگر قومی زندگی کے اندر کوئی بڑے فیصلے کیے ہیں، کوئی خارجہ پالیسی میں بہتری لائے ہوں، کوئی داخلہ پالیسی میں بہتری، کوئی ہارمنگ لائے ہوں، تو بتا دیجیے نا قوم کو آپ نے کون سے وہ ایکسپورٹ بڑھانے کے طریقہ کار اختیار کیے تھے. تو وہ شعور دیا نا. اچھا دیکھیں نا، بالکل بڑی اعلیٰ بات آپ نے کہی. ایک ہے شعور دیا. میں سوشل میڈیا کو نا ان سوشل میڈیا کہتا ہوں. بالکل صحیح کہتے ہیں. یہ میڈیا تو بڑا اعلیٰ ہے، طاقتور ہے، بے شمار یہ انفارمیشن دے سکتا ہے، دیتا ہے، علم دیتا ہے. کوئی وہ کام جو پہلے چند بڑے بڑے لوگوں کے پاس، بڑے بڑے اداروں، بڑے بڑی یونیورسٹیوں میں کتابوں کی صورت میں ان کے پاس ہی ملتا تھا، اب میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، اس ملک کے غریب آدمی کے گھر پہ پڑا ہوا ہے، تو دیکھ سکتے. لیکن جتنی بڑی تباہی ہمارے ملک کے اندر، ہمارے جو کسٹمری لاز کو، روایتوں کو، اس سے بہت بہتری بھی آئی، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن جتنا بری طرح ہم نے اس کو ایبیوز کیا ہے یا کر رہے ہیں، اور اس کا عذاب یہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنا دماغ استعمال کرنا چھوڑ گئے. مثلاً ہوتا کیا ہے، میں فون کھولتا ہوں، آپ کا پروگرام تو اٹھوں گا، جا کے میں فون کھولوں گا. اچھا، اب کوئی چیز اگر پیپلز پارٹی کے فیور میں ہے، وہ درست ہے یا غلط ہے، اس کے اوپر میں مائنڈ ہی اپلائی نہیں کرتا، کیونکہ میری محبت ہے، لہذا میں اس کو فوری طور پہ آگے بھیج دیتا ہوں. اور اگر کسی کے خلاف ہے جس کے ساتھ میں مخالف ہوں، تو میں فوری طور پہ وداؤٹ اپلائنگ مائی مائنڈ میں اس کو شیئر کر دیتا ہوں. تو اس سے ایک ایسا خوفناک، اور اس کے ٹرینڈ بنتے ہیں، اس کی تباہیاں پھر جاتی ہیں. اور کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ یار یہ بات ہم کر رہے ہیں یہ درست ہے بھی کہ نہیں. اتنا بھی کبھی مائنڈ اپلائی نہیں کیا کہ یار یہ بات کہیں غلط تو نہیں ہو سکتی یا درست ہو سکتی ہے. پہلے تو یہ نا کہ پاسبلٹی دیکھی جائے، وہ بھی استعمال نہیں کرتے. اور اب کیونکہ بہت سارے گروپس ہیں جو چیزوں کو ٹوسٹ کرتے ہیں، جو پبلک اوپینین کو تشکیل دیتے ہیں، وہ ان کے اپنے ٹولز ہیں. اب اس کے ساتھ AI ملا ہے تو اس نے آ کے اور تباہیاں پھیرنی شروع کی ہیں. ابھی اور کھلیں گے، اس کے گل کھلیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہماری ایک ویک سائیڈ ہے پیپلز پارٹی کی. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، وہ میں اکثر شعر سنایا کرتا ہوں کہ وہ شعر ہے نا کہ ہم سہل طلب کون سے فرحات تھے، لیکن اب شہر میں تیرے کوئی ہم سابق کہاں. ہم آج بھی نا آنیسٹلی آج بھی اپنے مخالف جب ہماری قیادت کے اوپر الزام لگاتے ہیں، کبھی بی بی شہید کے اوپر لگا دیتے ہیں، کبھی ہماری بچیاں ہیں ان کے اوپر بات کر دیتے ہیں، یہ کوئی ویسی بات، تو ہم اگر کسی کے اوپر پرسنلائزڈ ہوتے ہیں، خاص طور پہ کسی خاتون کا ذکر ہے، تو یقین کیجئے پیپلز پارٹی کے سارے سینئر، ہماری قیادت، ہمارے بلاول صاحب، زرداری صاحب، بچیاں ہماری، باسوا بھی، وہ فوراً اس پہ ریئیکٹ کریں گے کہ نو، اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو یہ ہمارا کام نہیں، ہم نے نہیں کرنا. ہم اگر بالکل جھوٹ کی بنیاد پہ جا کے اپنا پرسیپشن کھڑا کرنا چاہیں تو وہ اس پہ لڑ پڑتے ہیں. اس کو رزسٹ کیا جاتا ہے. پیپل ہے ہمارے اندر بھی ہے، لوگوں کا پریشر بھی ہوتا ہے، ہمارے گروپس بھی بنے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کریٹ کرتے ہیں، لیکن ایک وہ ٹالریبل لیول تک اگر ہو تو ٹھیک. اگر بیونڈ دیٹ جاتا ہے دوسری طرف اس کی کوئی لمٹ نہیں. بالکل صحیح ہے، وہ بہت خطرناک صورتحال ہوگی. سو وہ میں اس کو نا شعور نہیں سمجھتا، جس طرح میں اس کو ان سوشل میڈیا کہتا ہوں. اب اس کو میں باقی کیا کہوں آپ کو.
بہت شکریہ قاہر صاحب. میں نے یہاں پہ بہت وزرائے اعظم کے بھی انٹرویو کیے ہیں، لیکن جتنے ہی مجھے لطف آیا آپ سے گفتگو کر کے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے ہیں. اور ڈیموکریسی کے لیے جدوجہد آپ جیسے لوگوں کا اثاثہ ہے، وہی آپ کا ہے. ایک شعر آپ نے سنایا تو ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں. مقبول عامر شاعر تھے KPK کے، بڑی ارلی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے لکھا تھا ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے، ہم اہل شب کے لیے صبح کا حوالہ ہے، دیے کی آنکھ میں آنسو نہیں اجالا. اجالا ہے. واہ. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. جی جی ایک چھوٹا سا جی جملہ جی جی. پہلے رہ گیا. میرے خیال میں یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے نا، شعور وہ ہوتا ہے جو بہتری کا سامان پیدا کرے. یہ انفارمیشن تو ہے، شعور نہیں ہے. بہت شکریہ. پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.